ہمارے پاس کلپ موجود ہے جو ہم کل دکھا رہے تھے، اس پہ اور ہم نے جب دیکھا تو کچھ عجیب چیزیں آئی ہیں ذرا، کیونکہ وہ وضاحت کرنا اس لیے ضروری ہے علامہ صاحب، کیونکہ یہ پورے پیسیفک میں، امریکہ میں ادھر ادھر یہ پھیل گیا ہے اور لوگ اس پر یقین کر رہے ہیں. تو آپ کی طرف سے اگر علماء کے فورم سے جائے گا، تمام مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے، دکھائیے گا جی کلپ ذرا. سورہ بقرہ آیت نمبر 187، روزہ اندھیرے پر افطار کرنا نہ کہ مغرب کے اذان پر. صحیح مسلم حدیث نمبر 2557. پہلے مغرب کی نماز ادا کریں اور پھر روزہ افطار کریں. حدیث نمبر 2558 صحیح مسلم. روزہ افطار کرنے سے پہلے 3 چیزیں دیکھ لیں. نمبر 1، سورج غروب ہو جائے، دن چلا جائے اور رات آ جائے. حدیث نمبر 2559. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے اور انہوں نے ایک صحابی کو کہا کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے، تم ستو ملاؤ. صحابی نے فرمایا حضور ابھی تو دن ہے، روزہ تو رات کو افطار کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ستو تو کھولو. پھر انہوں نے جب مشرق سے اندھیرا طلوع ہوا تو روزہ افطار کیا اور فرمایا کہ روزہ تب افطار کرنا چاہیے جب مغرب میں سورج غروب ہو جائے اور مشرق سے اندھیرا طلوع ہو جائے. اب یہ جو ٹائم ہے قرآن اور حدیث میں، یہ بات ٹو بی نوٹڈ ہے کہ مغرب پہ روزہ افطار کرنا اسلام میں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اب مشرق پہ روزہ افطار کرنا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا روزہ افطار کرنا بھی اندھیرے سے منسلک تھا اور ان کا اندھیرا دونوں طرف کا تھا. جب دونوں طرف اندھیرا ہو جاتا تھا، جو کہ مغرب سے آدھا گھنٹے بعد کا ٹائم ہے، تو یہودی اور عیسائیوں کا روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے. مشرق سے اندھیرا طلوع ہونے والا ٹائم مغرب کی اذان کے 10 سے 15 منٹ کے بعد کا ٹائم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے ثابت ہے کہ ہمیشہ نماز پہلے پڑھی ہے اور روزہ بعد میں افطار کیا ہے. آج کل جو اذان کے اوپر، مغرب کی اذان کے اوپر روزہ افطار ہوتا ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ کھوجا ہے اور اس کو کوئی ثواب نہیں ہے، الٹا اس کا گناہ ہے. قرآن سے ثابت ہے سورہ بقرہ 187 نمبر آیت سے کہ روزہ اندھیرے پر افطار کرنا ہے. اور جو بات قرآن میں آ جائے وہ دیٹ از اے فائنل ون، اس کے آگے فل سٹاپ ہے. اندھیرے کو لیل ہی کہا گیا ہے قرآن کے اندر، اور لیل کا ترجمہ مغرب کی اذان ہو ہی نہیں سکتا. اور پلس صحابہ کرام نے بھی یہی کہا کہ غروب آفتاب دن کا وقت ہے. 2558 نمبر حدیث. یہ چیز ٹو بی نوٹڈ ہے اور اپنا عقیدہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے روزے قبول ہوں. ان کا جو بھی موقف ہو اس کا جواب علماء کرام دیں گے. میں یہاں پر علماء کرام کی برکت بتانا چاہتا ہوں تمام ناظرین کرام کو کہ اگر علماء کرام نہ ہوں اور کوئی پی ایچ ڈی اسکالر یہاں پر بیٹھا ہو تو پھر تو ہو گیا تھا کام. آج یہ بھی اسکالر ہی لگ رہے ہیں. یہ ایسے لوگ، ان کا مقابلہ علماء کرام ہی کر سکتے ہیں جو یہاں موجود ہیں، جو فقہا کو پڑھتے ہیں، جو ائمہ اربعہ کو پڑھتے ہیں اور جو فقہ کی کتابوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. یہ ہمارے لیے رحمت ہے علماء کرام جو یہاں تشریف فرمائیں. ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے لیے بہت قابل احترام لوگ ہیں. علامہ صاحب میں نے تو پہلی مرتبہ سنا ہے. میں آخر میں کہوں گا. اچھا مصبی صاحب آپ شروع ہو جائیں. کیونکہ میں نے جو کہہ دینا اس کے بعد جواب کی ضرورت نہیں. مصبی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ جعفریہ کے لحاظ سے سورج کے غروب ہونے کی یقین ہونے پر افطار کیا جاتا ہے، اور کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور دوسرے ائمہ معصومین نے فرمایا ہے کہ سورج کے غروب ہونے کی یقین کے لیے مشرق سے جو حمرہ یا لالی نکلتی ہے، جب وہ تمہارے سر پہ پہنچ جائے تو یقین کر لو کہ وہ مغرب ہو جاتا ہے. عام طور پر یہ جو ظاہری غروب نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے جو علماء نے اس کی تحقیق کی 6-7 منٹ کے اندر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد روزہ کھولا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ
یہ جو کہہ رہے ہیں کہ رات کو روزہ کھولا ہے، ہماری فقہ میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ صحیح، ٹھیک جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو اتنی اہمیت دینی بھی نہیں چاہیے تھی، اور دوسری بات یہ کہ اس نے جتنی باتیں کی اس نے زیادہ تر یہ کرتا رہا کہ جی عیسائی بھی اس ٹائم پہ روزہ کھولتے ہیں، یہودی بھی اس ٹائم پہ روزہ کھولتے ہیں، گویا یہ کوئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور ان کا ایجنٹ ہو کر ان کے نقطہ نظر کو آگے پروان چڑھا رہا ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید کی جو آیت کوٹ کی کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، قرآن کہتا ہے کہ تم روزے کو رات تک مکمل کرو۔ اب اس کی تفسیر بھی وہی معتبر ہوگی جو اللہ کے رسول نے کی، پھر آپ کے بعد صحابہ نے کی، تابعین نے کی، اور وہ تفسیر انہی اسلاف سے ہوتے ہوتی آج ہم تک پہنچی۔ یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اس طرح رائے نہیں کر سکتے، ہاں کہ اپنی مرضی سے ہم جس طرح سمجھ آیا، جس طرح کا لفظ دیکھا، بلکہ ایک صحابی رسول عربی ہونے کے باوجود وہ دھوکہ کھاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں جب آیت آئی کہ تم اس وقت تک کھاتے رہو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس نے 2 دھاگے لیے، چونکہ اس میں ہے کہ جب تک کالا دھاگا سفید سے واضح نہ ہو جائے، 2 دھاگے لیے تکیے کے پاس رکھ کے سو گیا، گھڑی گھڑی اٹھ کے دیکھتا ہے کالا اور اندھیرے میں اس کو دونوں ہی کالے نظر آ جاتے ہیں، پھر کوئی چیز کھا لیتا ہے، پھر کوئی پی لیتا ہے۔ صبح اسی طرح پریشان ہو کر اللہ کے رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت نے تو مجھے پریشان کر کے رکھ دیا، ساری رات میں سو ہی نہیں سکا۔ آپ نے فرمایا تو نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن کی یہ مراد تھوڑی ہے کہ بھی یہی دھاگے جو درزی کپڑے سیتا ہے یہی گٹیاں لے کے پاس رکھ لے اور کالا اور سفید دیکھتا رہے۔ سفید دھاری سے مراد صبح صادق کی وہ لکیر ہے جو آسمان کی طرف بالکل چیرتی ہوئی جاتی ہے اندھیرے کو، اور کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے، تو نے تو اس کو سمجھا ہی نہیں۔ تو یعنی صحابہ جن کی مادری زبان ہی عربی ہے، وہ بھی جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار نہیں کرتے، قرآن عربی میں ہونے کے باوجود ان کو بھی سمجھ نہیں آتا ہے، اس لیے کہ قرآن کے جو اسرار و رموز ہیں وہ وہی ہستی جانتی ہے جس پر اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، اور وہ ان اسرار و رموز کے ساتھ اتارا ہے جو اللہ کے رسول اسے سمجھتے ہیں، اور وہی آپ نے صحابہ کو دیے۔ تو یہ اس کی تفسیر ہی بالکل باطل ہے کہ رات سے مراد یہ ہے کہ رات جب مغرب سورج چھپ جاتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح فجر کی جو اذان ہوتی ہے دن شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ فجر کے اذان میں اندھیرا ہوتا ہے اور مغرب کی اذان میں روشنی ہوتی ہے، لیکن تاریخ بھی دوسری ہو جاتی ہے، سورج چھپتے ہی تاریخ ہی دوسری ہو گئی اور وہ رات کا حصہ مغرب سے شروع ہو گیا۔ تو یہ اس کی تعویل یا تفسیر جو بھی اس نے کی ہے بالکل غلط اور فاسد ہے۔ اسحاق اعظم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ لوگ ہمیں طعنے دیتے ہیں کہ مولویوں نے دین کو متنازع بنا دیا ہے، اور وہ دین کی تشریحات غلط سلط کر کے فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ متجددین کو کوئی کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں کہتا۔ اب اس قسم کے لوگ جب باتیں کرتے ہیں جن کے دین سے اتنا واسطہ، اتنی حد تک واسطہ ہے کہ وہ اس چیز کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ قرآن کریم نے جس چیز کو لیل فرمایا وہ لیل کیا چیز ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اوپر آسمان پہ سورج ہے، میں یہ کہوں کہ جی یہ سورج ہے، تو کیا اس کے لیے بھی میرے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے؟ مجھے دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ جی یہ سورج ہے، اس کو میرے پاس 10 دلائل موجود ہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں کو نہ دیکھنا چاہیے، نہ اس قسم کے لوگوں کو سننا چاہیے۔ اپنے علماء پر اعتماد کریں، اپنے بزرگوں پر اعتماد کریں۔ قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ قرآن کی تشریح وہی ہے جو رسول اللہ نے فرمائی۔ بے شک قرآن کی تشریح وہی ہے جو رسول اللہ کے بعد صحابہ نے فرمائی ہے، جو آپ کے بعد ائمہ مجتہدین نے، مفسرین، محدثین نے فرمائی ہے۔ قرآن کی تشریح وہ نہیں ہے جو آج کے ایک متجدد بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرتا ہے جو ابھی ہم نے سنی ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات انہوں نے کہہ دی کہ روزہ کب مکمل ہونا چاہیے، کب تک روزے کا وقت ہے، قرآن اس کو بیان نہیں کرتا۔ یہ کتنی احمقانہ بات ہے اور کتنی جہالت والی بات ہے کہ قرآن کریم واضح الفاظ میں اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ جی رات تک اس کو مکمل کریں۔ اب جب رات شروع ہو رہی ہے تو آپ کا روزہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس میں اس قسم کی باتیں کرنا کہ لوگوں کو اس میں شکوک اور شبہات میں ڈال دیا جائے کہ اب ایک مسلمان روزہ افطار کر رہا ہے، وہ اس شبہ میں افطار کر رہا ہے کہ نہ جانے کہ میرا روزہ مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔
مجھے مغرب کی نماز سے پہلے کرنا چاہیے تھا یا مجھے مغرب کی نماز کے بعد کرنا چاہیے تھا، تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں اور علامات میں سے ہے کہ آپ کو دینی معاملات میں الجھا دیا جائے گا۔ آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ یہ ٹھیک بات کہہ رہا ہے یا وہ ٹھیک بات کہہ رہا ہے۔ ایسے لوگ دین بیان کریں گے جن کا دین سے تعلق جی، ہے، حدیث ہے۔ لیکن ہمیں دکھ اس بات پر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، ہمیں افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ علماء کی باتوں کو نظر انداز کر کے اس قسم کے لوگوں کی باتوں کو فیور کیا جاتا ہے اور ان کی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے، اور ان باتوں کو یقیناً اہمیت نہیں اور دینی پھیلایا چاہیے، جاتا ہے ان کو بغیر بنایا جاتا ہے۔ یہ ویڈیوز مجھے بھی لوگوں نے بھیجی ہیں کہ جی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں کیا کہیں کہ جو آدمی سراسر قرآن و حدیث کے خلاف بات کرتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ ان صاحب نے قرآن مجید کی آیت کو کوٹ کیا اور احادیث مسلم شریف کی کوٹ کی، جس کی وجہ سے سننے والے کے اوپر ایک لامعالی اثر ہوتا ہے جب حوالہ حدیث کا یا قرآن کا دیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بنیادی علوم کا انسان کے پاس ہونا از حد ضروری ہے۔ جی، جب تک ہمارے پاس بنیادی علوم جن میں صرف ہے، نحو ہے، جی ہاں، منطق ہے، اور اس کے علاوہ بلاغت ہے، اور اس کے علاوہ فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، تب یہ علوم نہیں ہوں گے، نہ آپ قرآن مجید کی صحیح تشریح کر سکتے ہیں اور نہ حدیث مبارکہ کی۔ سب سے پہلے میں چونکہ انہوں نے حوالہ قرآن کا دیا، میں قرآن کی طرف آ رہا ہوں۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، یہاں پر یہ الہ ہے اور الہ غایت کے لیے آتا ہے، اللیل مغیہ ہے، اور ٹیکنیکلی ان صاحب کو یہاں غلطی یہ لگی ہے کہ یہ جو غایت ہے یعنی الہ کے بعد جو آنے والی چیز ہے اس کو مغیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک رول اور قانون اپلائی ہوگا تب جا کے مسئلہ حل ہوگا۔ جب الہ کے ما قبل اور الہ کے ما بعد دونوں ایک جنس سے ہوں تو ما قبل ما بعد میں داخل ہوتا ہے، اور جب الہ سے ما قبل اور ما بعد یہ الگ جنس سے ہوں تو وہ اس میں داخل نہیں ہوتا۔ میں اس کو اگزامپل دے رہا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید نے کہا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ تم وضو کرتے ہوئے چہرے کو دو اور ہاتھوں کو دو إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تک۔ اب یہاں پر اس کا ترجمہ کونیوں تک نہیں ہوتا بلکہ کونیوں سمیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ اس کا اطلاق کندھے تک ہوتا ہے اور یہ غایہ مغیہ میں داخل ہے، لہٰذا یہ اس کے حکم میں بھی داخل ہے، اس لیے یہاں پر معنی سمیت کریں گے۔ اور جب میں کہتا ہوں میں نے یہ مکان بیچا اس دیوار تک، یہ پلاٹ بیچا اس دیوار تک، اب وہ دیوار اس پلاٹ میں، یہ میں کہتا ہوں یہ میں نے پلاٹ بیچا اس مکان تک، اب وہ مکان اور ہے اور یہ پلاٹ اور ہے، اب وہ مکان اس کے اندر اس بیچنے کے حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں ما قبل روزہ ہے، ما بعد رات ہے، رات اور روزہ یہ الگ جنس ہیں، جس سے مراد یہ ہوگی کہ جیسے ہی رات پہنچی اس تک آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو گیا، یعنی رات کا پہلا جز جو فرسٹ اس کا لمحہ ہے اس تک آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہ کب تک ہے؟ انہوں نے حدیث شریف پیش کی تو اس پر ایک تو ان صاحب نے دو بڑی عجیب و غریب باتیں کی کہ حضور نے ہمیشہ مغرب کی نماز پڑھ کے افطاری کی، یہ بالکل بلنڈر ہے۔ کس جگہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے ہمیشہ مغرب کی نماز پڑھ کے افطاری کی؟ اور جو انہوں نے وہ سفر کا واقعہ بیان کیا وہ بھی غلط بیان کیا، بالکل اس کو انہوں نے غلط حوالے سے بیان کیا، اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث جو انہوں نے نمبرنگ بیان کیا، پتہ نہیں انہوں نے ایک نمبر کون سا دی، یہ جو میرے پاس آ رہے گا نمبرنگ، یہ حدیث کا نمبر ہے 1100، مسلم شریف حدیث نمبر 1100 ہے، 1100 1099 1098 1100 اور 1101 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرامین ہیں آپ کے، اللہ کے نبی نے ہر جگہ اس پہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، مسند دارمی ہے، ابن حبان ہے، اور صحیح حدیث کی کتابوں میں بڑا واضح طور پر اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ ایک جگہ اللہ کے حبیب سرور کون و مقام فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ اس وقت تک لوگ خیر کے اوپر رہیں گے ہمیشہ۔ یہ حدیث اسی باب کے اندر سے انہوں نے اٹھائی ہے، اور اس باب تو صاحب کتاب یہ بتانا چاہ رہے، اور جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے اس کو انہوں نے ترجمہ تشریح غلط کی ہے۔ وہ ترجمہ تشریح کیا ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام مختلف کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ قال کنا مع رسول اللہ فی سفر فی شہر رمضان،
صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے رمضان کے مہینے میں، اور فلما غابت الشمس، ادھر سورج غائب ہوا، کالا یا فلان، حضور نے ایک صحابی سے فرمایا فلاں آدمی اتر اور فجدہ لنا، ستو گول ہمارے لیے، کالا یا رسول اللہ انا علیک نہارن، تو چونکہ ابھی سورج غروب ہوا تھا، روشنی جو ہے نا وہ نظر آ رہی تھی، انہیں عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو دن کا وقت ہے، یعنی آپ ہمیں بہت جلدی افطاری کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جلدی افطاری کے تیاری کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر حکم دیا اتر فجدہ لنا، اور ہمارے لیے ستو گول، قالا راوی کہتے ہیں فنزلا، فوراً وہ اترا، یہاں ٹیکنیکلی فات الفاء لتعقیب مع الوصل، اس نے دیر نہیں لگائی، فوراً اترا پانی کے اندر ستو گولے، فاتاؤ بھی، حضور فوراً آئے، فشرب نبیو، تو اللہ کے نبی نے فوراً اس کو پی کر افطار فرمایا۔ یعنی اتنا جلدی افطاری کروا رہے ہیں اللہ کے حبیب کہ دیکھنے والے کو یہ لگ رہا ہے کہ یار ابھی تو دن کا وقت ابھی باقی ہے، لیکن چونکہ اللہ کا رسول سورج غروب ہو چکا ہے تو اس دیکھنے والے کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یار یہ ابھی اندھیرا نہیں ہوا ہے، ابھی روشنی ہے۔ اللہ کے ابھی فرماتے نہیں اتر، یہی ٹائم ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث ان ابواب کے اندر، اس باب کے اندر لائی جہاں پر جلدی افطاری کرنے کو مستحب قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے حبیب سرور کون و مکان کی ایک فرمان ہے، اور بلکہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، سعید ابن حبان کی روایت ہے کہ اِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ عَاجَلٌ فِطْرًا، کہ مجھے سب سے زیادہ پیارے وہ بندے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو افطاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اور اب ان صاحب کا کہنا کہ یہ رات کو ہونا چاہیے اور یہ روزہ نہیں ہوتا، یہ تمہارا کھوجا ہوتا ہے، یہ ہیں وہ اصل فتنہ باز لوگ کہ جو پوری امت مسلمہ کو ایک پریشانی کے اندر جو ڈال رہے ہیں۔ اور یہیں پر میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، یہ ہے وہ صلہ ان لوگوں کا جو یہ درس دیتے ہیں بس قرآن کا ترجمہ پڑھو، حدیث کا ترجمہ پڑھو اور اپنا مذہب اور مسلک بنا لو، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی امام کی تقلید کرنے کی، کسی امام کی پیروی کرنے کی، کسی عالم کی تشریح کو ماننے کی، کسی مدرسے میں اس وقت کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس صرف تم حدیث کا ترجمہ پڑھو اور اٹھ کے تم اپنا مذہب بنا لو، اس وقت پھر یہی خرابیاں ہوتی ہیں۔ جس طرح مولانا خلیل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ بھئی حدیث کو ماشاءاللہ آج بڑی زبردست بات کی کہ رسول اللہ کے صحابہ بھی سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے، ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے، تو جب اللہ کے رسول کے صحابہ ان کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی محض آیت پڑھ کے وہ بقول ان کے وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو پھر ایک عام آدمی وہ محض قرآن کی آیتیں یا محض حدیث کے ترجمے پڑھ کے وہ کیسے دین کو سمجھ سکتا ہے؟ بالکل صحیح۔ قاری صاحب آپ پہلے جواب دینا، آپ کو کہنا۔ مجھے بھی ان کی بات سے خوشی ہوئی ہے، جیسے ان کو میری بات سے خوشی ہوئی نا، آپ کو بھی ہوگی، مجھے بھی ان کی اس بات سے خوشی ہوئی میں ربڑی کہ چلو اس شخص کے جو ایک ایجنٹ تھا، اس شخص کے کہنے سے کم از کم الحمدللہ آج قریشی صاحب نے حدیثیں بھی پڑھی ہیں، اور دوسرا اس کو عام نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے اور دوسرا یہ بھی فرمایا کہ افطار آلف تعرف خالف، واہ واہ واہ، یہ واہ واہ، اس بندے نے صرف سستی شہرت کے لیے کسی کا اعلی کار بن کر ہمارے روزے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہر مسلمان اس کو یہ جواب دینا چاہتا ہے کہ تیری بتائی ہوئی کوئی بات کوئی مسلمان قبول نہیں کرے گا، بلکہ جواب میں تجھ پر سب کی طرف سے نفرین ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، مفتی حنیف قریشی صاحب نے فوراً چلے انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھا لیا، حدیث سامنے الفاظ نکال لی ہے۔ میرا اس سے سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن تھے، حضرت ابو محذورہ، حضرت بلال، حضرت عمر اور حضرت سعد، یہ 4 مؤذن ہیں۔ وہ اذان دینے سے پہلے گھونٹ کیوں بھرتے تھے؟ میں روایت دکھاؤں گا۔ بالکل بھرتے تھے، یہ جواب دے جو بول رہا ہے۔ تو یہ شخص بتا رہا ہے، بہت آپ نے ایک طرف تو نقصان ہوا کہ بات اس کی پھیل گئی، دوسری طرف فائدہ یہ ہو گیا
کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں سرے سے تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں، یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک خاص طبقہ ہے، تیار کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے، تو ان کو یہ بتا دیا جائے۔ میں اپنی ان خواتین کو سلام کرتا ہوں جو موڈ تو ہو گئی ہیں مگر پھر بھی پوچھتی ہیں ناخن پالش لگا کے وضو ہو جائے دیندار گا، ہوتی ہیں خواتین، اس میں کوئی شک نہیں، دیندار ہوتی وہ پوچھتی ہیں، ان کو اتنی سی بات کا بھی خیال ہے۔ تو اس جیسے سوائے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے اور کچھ نہیں کر رہے، جو اس نے حدیث پیش کر کے بات